10 ذی الحجہ حج کا تیسرا دن جمرہ عقبہ کی رمی۔ مینا پہنچ کر جمرہ عقبہ پر 7 کنکریاں الگ الگ مارے۔ ہر کنکری مارتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذما مغفورا وسعیا مشکورا۔ جمرہ عقبہ کی رمی کا وقت۔ جمرہ عقبہ کی رمی 10 ذی الحجہ کے اشراق کے وقت سے زوال تک کرنا سنت ہے اور غروب تک مباح ہے، اور غروب سے صبح صادق تک بلا عذر مکروہ ہے، اور اگر عذر ہو تو کراہیت نہ ہوگی۔ دوسرے کو کنکری مارنے کا وکیل بنانا۔ نمبر 1، جو شخص اتنا بیمار یا کمزور اور بوڑھا ہو کے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو۔ نمبر 2، جمرات تک سوار ہو کر جانے میں بھی سخت تکلیف یا مرض بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو۔ نمبر 3، پیدل چلنے کی طاقت نہ ہو اور جمرات تک جانے کے لیے ویل چیئر کا انتظام نہ ہو، تو ان صورتوں میں دوسرے کو وکیل بنا کر رمی کروانا درست ہے۔ دوسرا آدمی پہلے اپنی کنکری مارے، پھر دوسرے کی طرف سے کنکری مارے۔ اگر مرد یا عورت تندرست ہے، صرف بھیڑ سے گھبرا کر یا پیدل چلنے کی تھکان کی وجہ سے دوسرے کو کنکری مارنے کے لیے وکیل بنا دے، یا ویل چیئر کا انتظام ہو اور اس پر سوار ہو کر رمی کر سکتا ہے، تو دوسرے کو کنکری مارنے کے لیے وکیل بنانا درست نہیں ہے، بلکہ خود اس کو کنکری مارنا واجب ہے۔ اس کی طرف سے دوسرے نے کنکری ماری تو رمی نہ ہوگی اور دم واجب ہوگا۔ تلبیہ بند۔ جمرہ عقبہ کو کنکری مارتے لبیک کہنا بند کر دے اور رمی کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہرے، یوں ہی قیام گاہ چلے آئے، اس کے بعد قربانی کرے۔ قربانی کے 3 دن مقرر ہے، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ دن میں رات میں جب چاہیں قربانی کرے، اور قربانی خود کرے یا کسی معتمد شخص کے ذریعے کروائے۔ حج اور عید الاضحیٰ کی قربانی، یہ حج کی قربانی ہے، یہ اس قربانی کے علاوہ ہے جو آپ وطن میں صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ وہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہے جو صاحب نصاب اور مقیم پر واجب ہے، وہ بھی کرنی ہے۔ البتہ عید الاضحیٰ یعنی وطن والی قربانی میں یہ اختیار ہے کہ اس کا انتظام آپ وطن ہی میں کر دے، لیکن حج کی قربانی مکہ مکرمہ میں حدود حرم ہی میں کرنی ہوگی۔ حلق یا قصر۔ قربانی سے فارغ ہو کر مرد پورا سر منڈوائیں اور خواتین انگلی کے پوروں سے کچھ زیادہ بال کاٹ دے۔ اب احرام کی پابندی ختم ہو گئی، صرف ابھی عورت حلال نہیں ہوگی، عورت طواف زیارت کے بعد حلال ہوتی ہے۔ رمی، قربانی اور حلق میں ترتیب واجب ہے۔ حنفی مسلک میں ان تینوں میں ترتیب واجب ہے، یعنی پہلے شیطان کو کنکریاں مارے، پھر قربانی کرے، اس کے بعد حلق ہوگا۔ اگر اس کے خلاف ہوگا، یعنی ترتیب سے تینوں واجب ادا نہ کیے، تو دم واجب ہوگا۔ طواف زیارت۔ طواف زیارت حج کا فرض ہے۔ اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کیا اور وطن چلا گیا تو جب تک دوبارہ مکہ مکرمہ آ کر طواف زیارت نہ کرے، اس کی بیوی اس پر حرام رہے گی، یعنی میاں بیوی کا تعلق حلال نہ ہوگا، چاہے سالہ سال گزر جائے۔ اب طواف زیارت کرے، اس کا وقت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ دن میں یا رات میں جب چاہے کرے، عموماً 11 ذی الحجہ کو آسانی رہتی ہے۔ اگر کسی نے طواف زیارت 12 ذی الحجہ کی مغرب تک نہیں کیا تو تاخیر کی وجہ سے ایک دم یعنی ایک بکرے کی قربانی لازم ہوگی، اور طواف زیارت بھی اس کو کرنا ہے تاکہ میاں بیوی کا تعلق حلال ہو جائے۔ طواف زیارت میں رمل و استباء۔ اگر پہلے حج کی صحیح نہ کی ہو تو طواف زیارت کے بعد صحیح کرنی ہوگی۔
اور اس طواف کے شروع کے 3 چکروں میں رمل اکڑ کر چلنا ہوگا، اور طواف زیارت سلے ہوئے کپڑے پہن کر ہوتا ہے تو استباء نہ ہوگا، اور سعی بھی سلے ہوئے کپڑوں میں ہوگی۔ طواف زیارت باوضو کرنا ضروری ہے۔ طواف زیارت کے وقت عورت ناپاک ہو، جو عورت ناپاک ہو اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک پاک نہ ہو تو بعد میں پاک ہونے پر طواف زیارت کرے، اس تاخیر میں اس پر کوئی دم واجب نہ ہوگا۔ حائضہ عورت کا مجبوری میں بحالت ناپاکی طواف زیارت کرنا۔ اگر عورت حیض کی وجہ سے طواف زیارت نہ کر سکی اور حج کے فوراً بعد اس کی روانگی کا وقت آ گیا اور مزید رکنے کی کوئی شکل نہ ہو رہی ہو تو اگر اسی حالت میں کپڑا یا پیمپر باندھ کر طواف زیارت کر لے تو اس کا حج کا فرض طواف زیارت ادا ہو جائے گا اور میاں بیوی کا تعلق بھی حلال ہوگا۔ لیکن حیض کی حالت میں طواف زیارت کرنے کی وجہ سے بدنہ، اونٹ یا گائے کی قربانی حدود حرم میں کرنی لازم ہوگی۔ اگر وہ قربانی سے پہلے کبھی بھی اس طواف کو دہرا لے گی تو قربانی اس سے معاف ہو جائے گی۔ شامی صحیح، اس کے بعد صحیح کرے۔ صحیح کا وہی طریقہ ہے جو عمرے کی صحیح کا ہے، اور صحیح باوضو کرنا سنت ہے۔ مینا واپسی، صحیح سے فارغ ہو کر مینا واپس آ جائے اور رات